ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم موسمی بخار پر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی کون کون سی علامات ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ موسمی بخار مونسون کے دوران سب سے زیادہ عام ہوتا ہے اور یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وائرس خوردبینی جراثیم ہیں جو تیزی سے ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی غلط تشخیص ہو جاتی ہے جب تک کہ بیداری کی کمی کی وجہ سے یہ بعد کے مراحل تک نہ پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ جسم کے بلند درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ خود دوا لینے کا عمل مسائل کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر وائرل بخار کا جلد پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ موسمی تبدیلیوں اور ماحول میں انفیکشن کی وجہ سے ہونے والے شدید وائرل انفیکشن کو وائرل بخار کہا جاتا ہے۔ عام جسم کے درجہ حرارت میں اضافہ سب سے عام علامت ہے۔ مونسون کے دوران یہ ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ وائرس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔ ناک بہنا، کھانسی، متلی، تھکن اور جسم میں درد کچھ ایسی علامات ہیں جن کا شکار انسان ہو سکتا ہے۔ صبر اور معاون علاج کے ساتھ زیادہ تر وائرل بیماریوں میں بہتری ممکن ہے۔ اب اس کی علامات جان لیتے ہیں۔ پٹھوں اور جوڑوں کا درد، سر درد، تھکاوٹ، گلے کی سوزش، بہتی ہوئی ناک، جسم کا درجہ حرارت 104 ڈگری تک ہو جانا، چہرے پر سوجن، پانی کی کمی، کبھی کبھار ٹھنڈ لگنا، آنکھوں کی لالی، جلد کی رگڑ اس میں شامل ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں۔ وائرس ایک قسم کا متعدی ایجنٹ ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے جسم کے تمام خلیوں پر حملہ کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ وائرل بیماری مختلف وائرسوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بشمول سردی اور فلو وائرس۔ خوراک اور مشروبات مہلک وائرس سے آلودہ ہو سکتے ہیں۔ آلودہ کھانا نگلنے سے کچھ وائرل انفیکشن جیسے نورو وائرس اور انٹرو وائرس ہو سکتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں یا جانوروں سے لگنے والے وائرس بخار اور ریبیز جیسے وائرل انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ وائرل انفیکشن والے شخص کے ساتھ جسمانی رطوبتوں کا تبادلہ ہیپاٹائٹس بی اور HIV کے سبب بن سکتا ہے۔ کم قوت مدافعت کی وجہ سے بچوں میں وائرل انفیکشن سے متاثر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بزرگ افراد وائرل انفیکشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہوتا ہے۔ آلودہ علاقے کے ساتھ رابطے میں رہنا وائرل انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی تشخیص۔ علامات کو دیکھ کر وائرل بخار کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ نتیجے کے طور پر ڈاکٹر کسی بھی اضافی مسائل کو مسترد کرنے کے لیے کچھ خون کے ٹیسٹ کے لیے کہے گا۔ یہ ٹیسٹ کسی بھی بیکٹیریل انفیکشن کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں جو علامات کے لیے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کے خون یا دیگر جسمانی رطوبت کا نمونہ بھی جمع کر سکتے ہیں تاکہ اس چیز کو تلاش کیا جا سکے جو وائرل انفیکشن کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے خون کے سفید خلیوں کی تعداد۔ وائرس کی شناخت کے لیے ڈاکٹر کسی شخص کو خون، تھوک اور پیشاب کے ٹیسٹ کے لیے کہہ سکتا ہے۔ جمع کردہ نمونے مختلف بیماریوں جیسے ڈینگی، ملیریا، چکن گونیا، ٹائیفائڈ وغیرہ کی تشخیص میں مدد کرتے ہیں۔ تو اب اس کا علاج جان لیتے ہیں۔ وائرل بخار کے علاج کا تعین بیماری کی شدت سے کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عام طور پر وائرل بخار کی علامات کو دور کرنے اور درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے دوائیں دیتے ہیں۔ خود دوا لینا مسئلے کو بڑھا سکتا ہے۔ علاج ہمیشہ ڈاکٹر سے طلب کیا جانا چاہیے۔ آپ کی طبی تاریخ اور موجودہ حالت کی بنیاد پر ممکنہ طور پر انفیکشن کو روکنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں۔ سنگین انفیکشن مختلف قسم کے سنگین وائرل بخار کی علامات کا سبب بن سکتے ہیں، بشمول دورے، کوما، خون میں انفیکشن، کثیر اعضاء کی ناکامی، سانس کا بخار اور بہت کچھ۔ 103 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ کا مستقل درجہ حرارت پیچیدہ وائرل بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔
یہ ایک طبی ایمرجنسی ہے جس کے لیے انتہائی نگہداشت یونٹ ICU میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ متاثرہ شخص چھینکنے، سانس لینے اور چھونے سے وائرل انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ متعدی بیماری سے خود کو محدود کر کے آپ بخار سے بچنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہاں کچھ نکات ہیں جو مفید ہو سکتے ہیں۔ بار بار اپنے ہاتھ دھونا، اپنے بچوں کو ہاتھ دھونے کا طریقہ سکھائیں، اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کریں، اپنے ناک اور منہ کو براہ راست چھونے سے گریز کریں، اپنے کپ یا برتن دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے گریز کریں۔